سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان پا جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام اس پہ جو زحمت کا سے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ سلام بھیجتے ہیں ہم اپنی شہزادی پر، کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سنگ یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریبا کے گپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادرے بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑے، تمہاری مانگ
حق درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولا کے لٹے گئے پر، سلام محسن اسلام خستہ تلاشوں، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیاروں، سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پہ ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، سوغات لاتے جو پیشوائی کو آتا ہے منہ چھپاتے ہوئے مدینہ، یہ رو رو کے غل مچاتے ہوئے مدینہ، یہ رو رو کے غل مچاتے، لٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھرانے، سفر قبول تو ہم بے کسوں کے آگے، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مدینہ یار تو ہوگا تجھے وہ جاؤ حشر، کیسے تجمل سے کربلا کو وہ خیمہ اور وہ شہزاد اور وہ فوج اور اب سے کونی اور حسین کا اور اب سے
हाथ ने गले में शाल अदा डाल दी बदी और उसके हाथ में रो कर दिया और उसके हाथ में रो कर दिया के जान है गो मेरे मुँह दिखा मगर वतन में खबर कर दे मेरे आगे चला बशीर ये देता हुआ मगर महले में आशिक के देखता है फिर मरीज सरे राह है खड़ी बशीर ने क्या नाम बोली बशीर ने क्या नाम बोली बोला रास्ते में क्यों तू ये छोड़ कहा ये हाल मेरा फते खड़ी हूँ मुंतज़र अकबर की देखूं कब मैं घर से निकली खुदा कहीं मेरे बिछड़ों को खैर से लाए मरीजा लबे गोर है शिफा पाए मरीजा लबे गोर है शिफा पाए कोई पदर की खबर लागे पाओ मसीह से हुए यार बशीर समझा ये बिनते हुसैन है खामोश रह गया सोरा के मुंह पे कुछ तो कारी फातिमा गर्दान में देख यार भाई लाया भाई लाया है किसकी सुनानी मुझको बता बोला कासिद बीमार करबला सुनाने खबरे पैगंबर पे ले चला रो के बोले के भाई ये क्या सुनाता है वो कौन है जिसे बीमारी तू बताता है सुनानी किसकी है मुझको ये औलियाता है मुस्तफा के लाल पर तू कहने जाता है मुस्तफा के लाल पर तू कहने जाता है तमाम फेंके उसने कहा हुसैन के सोरा सुनानी आई है तमाम फेंके उसने कहा हुसैन के सोरा सुनानी आई है पड़ गया है, क्या हुआ? आइए हज़रत एक बदला दोस्ती शराबा की खिदमत में पेश करूँ कि सिर्फ महदूद नहीं अपने मका तक गए
صرف محدود نہیں اپنے مکان تک زینب ہے، جہاں تک غم شبیر وہاں تک زینب، کبھی حیدر کبھی زہرا کبھی عباس بنی، صبح عاشور سے مغرب کی اذان تک زینب، تو اب فضاؤں میں نہیں آتی یزیدی آواز، ارے کاٹ کر لے گئی بیعت کی زباں تک زینب، کاٹ کر لے گئی بیعت کی زباں تک زینب، تو گھر بھی دینے لگا مظلوم کے ماتم کے لیے، گھر بھی دینے لگا مظلوم کے ماتم کے لیے، ارے ظلم مجبور ہوا تجھ سے کہاں تک زینب، ظلم مجبور ہوا تجھ سے کہاں تک زینب، صرف محدود نہیں اپنے مکان تک زینب ہے، جہاں تک غم شبیر وہاں تک زینب، کبھی حیدر کبھی زہرا کبھی عباس بنی، صبح عاشور سے مغرب کی اذان تک زینب۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي سلام الله عليه صلوات ورحمة الله۔ عزیزان محترم، سلسلہ اعضا کی آخری مجلس اور اس دن کی مجلس جس دن کو چہلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج محرم سے شروع ہونے والا سلسلہ ایک منزل پہ رک رہا ہے۔ گفتگو اس میں ہونا ہے کہ کوئی ایک قافلہ مدینے سے چلا تھا، آج اسے واپس کربلا آنا ہے۔ قافلے میں بچے بھی بڑے بھی، قافلہ سالار وہ ہے
جسے نبی نے پہچنوایا تھا، کبھی اپنی آغوش میں لے کے، کبھی اپنے دوش پہ سوار کر کے، اور اس طرح پہچنوایا تھا کہ پہلے یہ بتا دیا کہ میں خدا کو پہچنوانے آیا ہوں، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ جو خدا کو پہچنوانے آیا تھا وہ کسی اور کو پہچنوا رہا ہے۔ خدا کو پہچنوانے والا اپنے نواسے کو پہچنوا رہا ہے، اور اس انداز پہ اپنے نواسے کو پہچنوا رہا ہے کہ اگر پشت پہ آ گیا، سجدہ رک گیا، پشت پہ آ گیا تو سجدہ رک گیا، سجدے کو طول دیا، اتنا طول دیا کہ پہچان دیا جائے کہ یہ ہے کون جس کی وجہ سے سجدہ روکا گیا۔ پہچنوانے کے دو انداز تھے۔ حضور سرکار رسالت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی سجدے کو روک کے، بڑی اہم نماز، بہت اہم ہے سجدہ، لیکن کہیں سجدے کو روکا گیا، کہیں نماز کو روکا گیا۔ میں دو جملے پہلے کہہ لوں، وہیں سے آغاز کلام لینا ہے۔ نماز بڑی اہم عبادت، اور نماز پر وقت آ جائے، ہفتہ ایسا وقت آ جائے کہ اس کو مٹانے کی کوشش کی جائے، تو اس کا راز ہمارے سامنے آ گیا ہے زمانے میں کہ پہلے اس رخ کو، اس نشانی اور اس علامت ہی کو مٹا دو کہ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ بڑی اہم بات ہے، جس رخ پہ سجدہ ہوتا ہے، جس رخ پہ نماز پڑھی جاتی ہے، اس رخ کو مٹا دو پہلے، اور جب یہ نشانی مٹ جائے گی، علامت مٹ جائے گی، تو بھٹکتے رہیں گے، انہیں وہ سمت نہ ملے گی جس سمت انہیں عبادت کرنا ہے۔ اور اسی لیے بیت المقدس پر حملے ہوتے رہے، مٹایا جانے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن یہی بیت المقدس مقدر میں تھا کہ اس طرف اللہ کی عبادت کی جائے رخ کر کے، نماز پڑھی جائے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ بیت المقدس کی طرف اب مجمع آ جائے، مجھے زیادہ انتظار تو نہیں کرنا ہے، لیکن بہت جلد میں گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جا رہی ہے، پہلا قبلہ تھا بیت المقدس۔ قبلہ کب بدلا گیا؟ سن 2 ہجری میں۔ 2 ہجری میں قبلہ بدلا گیا، اور وہ بھی عجیب انداز سے، عجیب و غریب انداز سے۔ نبی نماز پڑھ رہے تھے اور جماعت کی نماز ہو رہی تھی، گویا نبی نماز پڑھا رہے تھے۔ نبی کو اطلاع دے دی گئی کہ اللہ کے رسول اب قبلہ بدلا جائے گا، جس طرف آپ نماز پڑھتے ہیں اور جس طرف آپ رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، وہ طرف وہ رخ بدل دیا جائے گا۔ نبی آگاہ ہے، پورے طور پہ نبی آگاہ ہے۔
مگر انتظار ہے. صبح ہوئی اس وقت سے لے کے نبی بار بار دیکھ رہے ہیں آسمان کو، کبھی اس طرح کبھی اس طرف، کوئی علامت ملے، کوئی نشانی ملے، پہچان ملے. ایسے پتہ کیا ہے یہ اللہ جانے. یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اور جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو اب نبی پہ آثار طاری ہونے لگے وحی کے. جب وحی اترتی تھی، وحی نازل ہوتی تھی، تو نبی پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی. اس لیے کہ یہ ادھر اور ادھر کی باتیں ہیں، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا تھا. اور جب ادھر ادھر کی باتیں ہیں، بس رسول متوجہ ہے، گھر سے چلے، منزل طے ہونے لگی، 1 قدم 2 قدم 3 قدم، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. جو لوگ مدینے گئے ہیں انہیں معلوم ہے ایک مسجد ہے ذو قبلتین، اس کا نام ہی پڑ گیا ہے ذو قبلتین، اس لیے کہ اس میں ایک نماز ایسی پڑھی گئی تھی کہ جو نماز ایک تھی، قبلے 2 تھے. 2 قبلے تھے، ایک ادھر ایک ادھر، اس لیے اس کا نام ہے ذو قبلتین، 2 قبلے والی. 2 قبلوں والی، ایک قبلہ پہلے والا قبلہ. نبی آئے اسی پہ رخ کر کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر رخ رہا بیت المقدس کی طرف کہ اب نماز جماعت کی شکل اختیار کرنے لگی. علی آئے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی کیوں آئے، ایک سروات پڑھی ہے. ایک اور سلوات پڑھنے نماز ہو رہی ہے اس مسجد میں جس کا نام ہے ذو قبلتین. نبی آگے کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں. اور ایک مرتبہ پیچھے سے علی آئے اور آگے احترام اور ادب کا تقاضا تھا کہ ایک طرف خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے، مگر نہیں، مسجد ہے اور ہو رہی ہے نماز. آہستہ سے آگے بڑھے اور نبی کے پیچھے کھڑے ہو گئے، ایسے کہ جیسے ادھر قبلہ، ادھر ہو رہی ہے نماز، اور علی آ کے اسی طرف کھڑے ہو گئے. کہ اتنے میں سلسلہ نماز بڑھتے بڑھتے ظہر تک پہنچا، اور ظہر کی نماز جیسی ایک منزل تک پہنچی، ادھر سے ملک چلا، فرشتہ چلا، وحی کا لانے والا چلا، اشارہ بتانے والا چلا. نبی کے دونوں شانے پکڑے اور آہستہ سے گھمانا شروع کیا. اب جو گھمایا تو بیت المقدس ادھر تھا، نبی ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ملک نے گھما دیا ادھر ادھر، اشارے میں گھمایا، ہاتھ پکڑ کے گھمایا. جب گھوم گئے نبی تو بیت المقدس پیچھے رہ گیا، کعبہ سامنے آ گیا. لیکن جب کعبہ سامنے آیا تو اب کعبے کے سامنے کون؟ رسول. کہا نہیں، رسول تو نہیں ہے، وہاں تو علی آ گئے تھے، اور جب علی آ گئے تھے تو اب قبلہ علی بن گئے، پیچھے نبی کھڑے ہو گئے. صلوات پڑھ دے محمد والا. اب پہچنوایا نماز کی حالت میں کہ کون ہے
جو آگے، کون ہے جو پیچھے؟ اب کسی کی ہمت ہے جو اس ترتیب کو بدل دے؟ اس ترتیب کو کوئی بدل دے؟ کسی کی ہمت ہے؟ نہیں بدل سکتا۔ تو جب ضرورت پڑتی ہے پہچانوانے کی تو اشاروں میں، کنایوں میں حالات بدل کے پہچانوایا جاتا ہے۔ نماز ہی کو کیوں چنا؟ اس لیے کہ اس سے اہم کوئی عبادت نہیں ہے، اور یہ نماز کسی اور کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے ہے تب روک، اگر بدلے تو ہم بدل سکتے، قدرت کہہ سکتی ہے، ادھر سے آواز آ سکتی ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تب رخ بدلا جاتا ہے، تب نشانی بدلی جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، نبی حالت نماز میں ہے، اس سے اہم کوئی کیفیت نہیں ہوتی، لیکن بڑی سخت اور رحم منزل ہے کہ کوئی بچہ آ کے پشت پر سوار ہو جائے۔ بھائی یہیں سے اصل گفتگو ہے۔ کوئی بچہ آ کے دوش پر سوار ہو جائے، چاہا تو کہ ہاتھ بڑھائیں اور پشت کے اوپر لے جائیں جس پہ نواسا بیٹھا ہوا ہے، مگر جیسے ہی نبی نے ہاتھ بڑھایا کہ نواسے کو دوش سے اتارے، ادھر سے ملک چلا ہے نبی یہ نہیں ہو سکتا، جس کی نماز ہے اسی کا حکم ہے کہ یہ بچہ نہیں ہے، اسے اپنی دوش پہ بیٹھے رہنے دینا، ہٹانا نہیں۔ اب نبی کو یہ جرت بھی نہیں ہے کہ کتنی دیر بیٹھا رہنے دوں، کتنی دیر تک نہ ہٹاؤں، کہ جب تک حسین خود نہ اترے اس وقت تک دوش سے اتارنا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج وہی نبی کے اشاروں پہ نہیں، حسین کے اشاروں پہ چل رہی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو اگر پہچانوانا مقصود نہ ہوتا تو اس طرح دوش پہ حالت نماز میں، سجدے کی حالت میں دیر تک بیٹھنے کی اجازت نہ ہوتی اور سلسلے نماز اس طرح آگے بڑھتا رہتا۔ نبی ہے نبی، ان دونوں میں بڑا کون چھوٹا کون؟ یہ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جس مقام پہ جسے اہمیت دے دے وہ اہم، اور جسے ذرا پیچھے رکھے وہ غیر اہم اللہ کی نظر میں ہے۔ بات پہچانوانے کی ہے۔ ہوتا یہ ہے بڑا چھوٹے کو پہچانوائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو پہچانوائے۔ رسول بڑے ہیں، حکم دیا احکام پہنچاؤ، آیتیں پہنچاؤ، سورے پہنچاؤ، ایک ایک حکم میری طرف سے پہنچاؤ۔ تو ادھر اللہ، درمیان میں ملک، ادھر نبی۔ نبی نے حکم خدا سے ایک ایک حکم پہنچایا، اور اس طرح پہنچایا کہ پہچان لیا جائے کہ نبی کی کیا حیثیت ہے اور حسین کی کیا حیثیت ہے۔ دنیا یہی کہہ کے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے کہ حسین بچے تھے، حسین بچے تھے،
یقیناً بچے تھے، مگر پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی بچہ ایسا دکھا دے کہ جس نے چلتی ہوئی نماز کو روکا ہو، بڑھتے ہوئے سجدے کو روکا ہو۔ پہچانوانے کے لیے نبی آگے بڑھے، رسول آگے بڑھے، ہم پہچانوائیں گے؟ مختلف انداز سے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بڑا چھوٹے کو پہچانواتا ہے۔ میں نے ضرورت سے زیادہ وقت لے لیا، اب نہیں اتنا وقت لیا، جلدی جلدی آپ سنیے۔ بڑا چھوٹے کو پہچانواتا ہے یا چھوٹا بڑے کو پہچانواتا ہے؟ کیسے؟ ہاں یہ صاحبزادے فلاں کے پوتے، فلاں کے نواسے، فلاں کے بیٹے۔ ایک ذریعہ تعارف کا یہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹے سے نہیں، بڑے سے چھوٹے کو پہچانوانا کہ ان کے یہ، ان کے یہ، ان کے یہ ہیں۔ اب تو لفظ ہی دہرانا پڑے گی، بڑے کا نام لے کے پھر بعد میں چھوٹے کا نام کہ ان کے یہ ہیں، ان کے یہ ہیں۔ یہ ہے پہچانوانے کا طریقہ۔ اور ایک چھوٹے کے ذریعے ان کے دادا، ان کے نانا، ان کے والد ماجد و محترم۔ تو ایک ذریعہ یہ ہے کہ بڑے کے ذریعے بڑے سے چھوٹے کو پہچانا جائے، اور ایک یہ ہے کہ چھوٹے سے بڑے کو پہچانا جائے۔ اب چھوٹے سے جب بڑے کو پہچانا جائے گا، توجہ ہے نا، چھوٹے سے بڑے کو پہچانا جائے گا تو بڑا رشتے میں بڑا ہوگا نا، چھوٹا رشتے میں چھوٹا ہوگا۔ تو اب چھوٹے سے بڑے کو پہچانو، اور ایک یہ ہے کہ بڑے سے چھوٹے کو پہچانو۔ اب چھوٹے کو پہچاننے میں یہ ہے کہ بڑے کے صفات ہمارے سامنے بہت اچھے ہیں، یہ بہت اچھے تھے، بزرگ ہیں، شخصیت اہم ہے، یہ بڑے کی بات ہو گئی۔ اگر بڑے سے پہچانوایا جاتا ہے تو بڑے کی خصوصیات اور اس کے کمالات پیش نظر ہوتے ہیں، اور چھوٹے سے بڑے کو پہچانا جاتا ہے تو اب دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے میں اتنے کمالات کی اس کو ذریعہ تعارف بنا دیا گیا۔ تو اگر چھوٹے کو ذریعہ تعارف بنا دیا جائے تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ رسول نے رسول ہو کے حسین کو پہچانوایا، رسول نے رسول ہو کے حسین کو پہچانوایا۔ تو اب رسول بڑے ہیں نا، حسین چھوٹے ہیں نا، لیکن حسین چھوٹے ہو کے ذریعہ تعارف بن رہے ہیں۔ اور ایک منزل ایسی آئی کہ اب حسین سے نبی کو پہچانو۔ اب حسین کیسے عظیم ہو گئے، بڑے ہو گئے، برتر ہو گئے، تو حسین کو ذریعہ بنا دیا گیا پہچانوانے کا۔ جب حسین کو ذریعہ بنا دیا گیا تب حسین کون؟ نبی کے نواسے۔ حسین کون؟ نبی کے رشتہ دار، نبی کے اہم رشتہ دار۔ تو رشتہ داری دنیا پہچانے، حسین کی عظمت کو پہچانے، حسین کو ذریعہ تعارف بنا کے پیش کیا گیا۔ تو پہچاننے کا ذریعہ کبھی بڑے سے چھوٹے کو رکھا جاتا ہے، اور کبھی چھوٹے سے بڑے کو پہچانوانے کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ حسین ذریعہ بن گئے تعارف کا، کبھی گود میں لے کے، کبھی آغوش میں لے کے، ذریعہ تعارف ہے حسین۔ تاریخ ہماری چلی ہے چھوٹوں سے، کم سنوں سے،
اور بزرگوں پہ آ کے رکی ہے۔ تاریخ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اعلان رسالت ہوا تو دعوت ذوالعشیرہ، وہاں بھی بڑوں کے درمیان میں ایک بچہ نظر آیا، اور جو کم سن تھا وہ بڑے تیور کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ میں۔ ہماری تاریخ کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ چھوٹے کو ذریعے تعارف بنایا گیا، اور جب چھوٹے کو ذریعے تعارف بنا دیا جاتا ہے تو اس چھوٹے سے پہچانا بھی جائے گا، سمجھا بھی جائے گا، تعارف بھی کیا جائے گا۔ حسین چھوٹے تھے، حسین کم سن تھے؟ نہیں، یہ میں نے بلا وجہ لفظوں کو نہیں دہرایا ہے۔ حسین بھی چھوٹے تھے اپنے گھرانے میں، اور ایک اور چھوٹا تھا اپنے گھرانے میں جس کا نام تھا اصغر۔ ہماری تاریخ اصغر کے ذریعے پہچانے گی، اصغر کے ذریعے تعارف کرایا گیا۔ ہماری تاریخ کی خصوصیت، ہماری تاریخ کا طرز امتیاز، پوری توجہ ہے، ہماری تاریخ کا طرز امتیاز، ہماری تاریخ کی خصوصیت، ہماری تاریخ کی اہمیت دنیا میں پہچانوایا جاتا ہے بڑے کے ذریعے چھوٹے کو، دنیا میں تعارف کرایا جاتا ہے بڑوں کے ذریعے چھوٹوں کا، لیکن ہماری تاریخ کا طرز امتیاز یہ ہے کہ بڑے کے ذریعے نہیں بلکہ چھوٹے کے ذریعے بڑے کو پہچانوایا جاتا ہے، اور جب چھوٹے کے ذریعے بڑے کو پہچانوایا جاتا ہے تو چھوٹا اصغر نظر آتا ہے، بڑا حسین نظر آتا ہے، چھوٹا اصغر نظر آتا ہے، بڑا حسین۔ اب حسین کو پہچانو اصغر کے ذریعے، جب اصغر کے ذریعے ہماری تاریخ پہچانی جاتی ہے تو جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ اصغر کہلاتا ہے۔ اصغر کے ذریعے پہچانو، اصغر کے ذریعے پہچانو۔ اصغر کو اگر پہچاننا ہے تو حسین کے ہاتھوں پہ دیکھو کہ کون ہے اصغر۔ چھوٹوں کے ذریعے ہم نے ہمیشہ بڑوں کو پہچانا ہے۔ ایک چھوٹی سی نشانی اور علامت اور سن لی، چھوٹوں کے ذریعے ہم نے بڑوں کو پہچانا ہے، بڑوں کا تعارف ہوا ہے۔ ایک بڑے فلسفی، پڑھے لکھے، اور بڑے بڑے شاگردوں کو درس دینے والے اور مشہور شخصیت ہے شیخ بو علی سینا۔ شیخ بو علی سینا بہت بڑی شخصیت تاریخ، بہت بڑے بڑے شاگرد تھے، ان کے بز میں آ کے درس حاصل کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے۔ تو جو بزرگ تھے، استاد تھے، وہ تو بڑے تھے، شاگرد ان کے مقابلے میں سامنے بیٹھ کے درس حاصل کرتے تھے، وہ چھوٹے تھے۔ تو شیخ بو علی سینا نام یاد رکھیے گا، فلسفی، بہت مفکر، بڑے مفکر، بہت سے شاگرد ان کے سامنے بیٹھ کے درس حاصل کیا کرتے تھے، اسلامیات پڑھا کرتے تھے، فلسفہ پڑھا کرتے تھے، دوسرے قوانین وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ ایسے میں ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد سامنے آئے، آگے بڑھے، وہ ان کا نام تھا بہمن یار۔
ان کا نام کیا تھا؟ بہمن یار. اب میں نے دیکھیے اصل مجلس شروع کی ہے، شاید آپ سمجھتے ہو کہ مجلس ختم ہو رہی ہے، تو آپ آئے نہیں تھے اس وجہ سے میں نے شروع کر دیا. تو ممکن ہے کہ آپ بھی سوچتے ہو کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً میں اس وقت تک مجلس پڑھ ہی نہیں رہا تھا. اب آپ آئے ہیں سمجھ کے کہ ختم ہوگی تو میں شروع کر رہا ہوں. سنیے مجلس شروع ہو رہی ہے. شیخ بو علی سینا بہت بڑا فلسفی، بڑے بڑے شاگرد ان کے سامنے بیٹھتے تھے روح ادب طے کرنے کے لیے. تو ایک مرتبہ بہمن یار جو ان کا بڑا شاگرد تھا، اہم شاگرد تھا، اس نے ہاتھ جوڑے آگے بڑھ کے کہ حضور ایک بات پوچھ رہا ہے. کہ کیا؟ توجہ ہے؟ بغیر توجہ کے آگے نہیں بڑھوں گا. کہ حضور ایک بات پوچھ رہے ہیں. کہ کیا؟ کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ نے آخری نبی کو کس دلیل سے نبی مانا؟ آپ نے آخری نبی کی نبوت کا کلمہ کیسے پڑھا؟ یہ معمولی جاہلوں کی باتیں نہیں ہے، یہ پڑھے لکھوں کی باتیں ہیں. استاد شاگرد کی بات ہے. شاگرد استاد سے پوچھ رہا ہے آپ نے کس دلیل سے، کس بنیاد پر، کس وجہ سے، کس سبب سے آخری رسول کو رسول مانا، ان کی نبوت کا کلمہ پڑھا؟ تھوڑی دیر استاد نے سوچا اور سوچ کے ایک مرتبہ لمبی سانس لی. کہنے لگے سنو. اب استاد شاگرد کی بات ہو رہی ہے. کیا کہا؟ کس دلیل سے آخری نبی کو آپ نے نبی مانا، نبوت کا کلمہ کس بنیاد پہ پڑھا؟ اب استاد نے کہا شاگرد سے سنو، میرے پاس دلیلیں تو بہت تھیں، دلیلیں تو بہت تھی نبوت کی، مگر ایک دلیل سب سے مضبوط اور بہتر تھی جس کے مقابلے میں کوئی دوسری دلیل نظر نہیں آئی. کا کیا؟ کہ جب میں نے دیکھا کہ علی نے کلمہ پڑھ لیا تو میں نے کہا اس سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو علی بھی ہے، دلیل نبی بھی ہے. محمد اتنا بڑا پڑھا لکھا شاگرد مطمئن ہو گیا. ایسی دلیل تو ہم نے سنی بھی نہیں تھی، دیکھی بھی نہیں تھی. اور استاد نے کہہ دیا کہ میں نے اس سے بہتر کوئی دلیل دنیا میں نہیں پائی کہ علی جیسا انسان ان کی نبوت کا کلمہ پڑھ رہا ہے. اور پہچانا کہ علی بھی ہے اور دلیل نبوت بھی. جب دلیل نبوت ہے علی تو اب اتنا تو معلوم ہو گیا کہ پہچاننے کی تاریخ میں بڑے کو چھوٹے سے نہیں بلکہ چھوٹے سے بڑے کو پہچانو. تو دنیا کی تاریخ میں بڑے سے چھوٹے کو پہچانا جاتا ہے، لیکن ہماری مذہب کی تاریخ میں، دین کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں چھوٹے سے بڑے کو پہچانا جاتا ہے. ہم اگر اصغر سے پہچانتے ہیں تو حسین کو پہچانتے ہیں. ہماری تاریخ چھوٹوں سے چلتی ہے، کم سینوں سے چلتی ہے، بڑوں تک پہنچتی ہے. ہم نے جب عسکر کے ذریعے حسین کو پہچانا، اس سے پہلے جب بھی کبھی کوئی صاحب کردار آیا اس صاحب کردار سے بڑے کو پہچانا. تو اب ایک دلیل یہ تھی شیخ بو علی سینا والی. اب آگے بڑھیے. نبوت، رسالت، امامت. سلسلہ امامت میں ایک لفظ اور بڑھا دوں.
اصغر کی تاریخ سے ہم نے سلسلہ شروع کیا. جو ہماری تاریخ میں سب سے چھوٹا، سب سے کم سے مجاہد ہے وہ اصغر ہے. اور اصغر کی تاریخ یہ ہے کہ کم سن ہیں اور ان کی تاریخ کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک مخصوص حسینی تاریخ رک جاتی ہے اس نقطے پہ جا کے جس کا نام ہے اصغر. چھوٹے ہیں، کم سن ہیں. میں ابھی تسلسل سنا رہا ہوں ایک دو لفظ میں بس. اصغر کم سن ہے. ہماری تاریخ میں سب سے چھوٹا جو مجاہد ہوتا ہے اس کا نام اصغر ہوتا ہے. تسلسل پہنچا رہا ہوں. جو ہماری تاریخ میں سب سے چھوٹا مجاہد ہوتا ہے وہ اصغر ہوتا ہے. دنیا سوچے جس تاریخ کا اصغر ایسا ہے اس کا اکبر کیسا ہوگا، اور جب اس کا اکبر ایسا ہوگا تو اس کا علمدار عباس کیسا ہوگا، جب عباس علمدار ایسا ہوگا تو اس کا آقا حسین کیسا ہوگا. اب حسین تک پہنچے، حسین تک پہنچنا ہے تو اصغر کے ذریعے پہچان. بڑوں کو پہچانتے ہیں اصغر کے ذریعے. بڑی اہم، محترم اور پاکیزہ تاریخ تھی. حسین پہچنوانے کے لیے لائے تھے کربلا میں. حسین کے ہاتھوں پہ یہ کم سن بچہ تھا. کربلا کی تپتی زمین اور کتنی تڑپ تھی اس زمین میں جب حسین نو کے ذوالفقار سے ایک ننھی سی لہر بنا رہے تھے. یہ حسین ہی کا دل جانتا تھا. حسین کا دل جانتا تھا. اب اس وقت تو کوئی ایسا بھی نہ تھا کہ جسے پکارتے اور آواز دیتے کہ مدد کے لیے آ جائے. اس لیے کہ جب مدد کے لیے پکارا تھا یہی اصغر تو اچھل کے آ گئے تھے زمین پہ، جھولا چھوڑ دیا تھا، تڑپ کے زمین پہ آ گئے تھے باپ کی آواز سن کے. اور باپ کی آواز سن کے جب اصغر نے خود کو پیش کر دیا، بابا اب میرا چچا نہیں ہے، آپ کے ناصر و مددگار نہیں ہیں، بابا میں مدد کے لیے تیار ہوں. اب حسین ہے اور یہ ننھا بچہ ہے. اب تاریخ یہیں پہ جا کے رک جائے گی کہ ایک بچہ وہ تھا جسے اصغر کہا گیا، ایک بچی وہ تھی جسے سکینہ کہا گیا. سکینہ سکینہ کربلا میں سکینہ کی طلب دیکھی، چچا کی محبت اور بار بار آواز دینا. میرا چچا پہ اتنا اعتماد تھا، اتنا وثوق تھا سکینہ کو کہ جب تک آئے نہیں تھے، علم آیا نہیں تھا، اس وقت تک اعتماد اور بچوں کو تسلی دے رہی تھی
گھبراؤ نہیں، میرا چچا گیا ہے فراز سے پانی لے کے آئے گا۔ اصغر کو دفن کر دیا کربلا کی زمین میں حسین نے، لیکن جس بچی کا نام میں نے ابھی لیا سکینہ، اصغر کو دفن کر دیا کربلا کی جلتی زمین پہ حسین نے، لیکن سکینہ کی بات جہاں تک آئی بدن گھلتا رہا۔ ہائے بچی تڑپتی رہی، سسکیاں لیتی رہی، کوئی سہارا دینے والا نہ تھا، کوئی پانی پلانے والے نہ تھا۔ ارے اتنا کم پانی ملتا تھا، اتنا کم پانی ملتا تھا کہ پیاس نہیں بجھتی تھی۔ ارے شام کا ٹوٹا قید خانہ اور سکینہ کا لرزیدہ بدن چچا کو پکار رہی ہے، کبھی بابا کو پکار رہی ہے، کبھی بھیا کو پکار رہی ہے، مگر کون ہے جو سکینہ کی فریاد سنے؟ ارے فریاد بڑھتے بڑھتے اس منزل پہ پہنچی کہ سکینہ کی آہیں رک گئیں۔ شام کے اندھیرے قید خانے میں اس زندگی کی سانسیں تھم گئی۔ دو لفظیں میں سنا دوں اس سلسلے میں۔ وہاں تنہا حسین تھے، اکیلے حسین تھے جہاں اصغر کو دفن کیا جا رہا تھا، اور یہاں سکینہ ہے۔ سکینہ ہے، کون ہے جو سہارا دے؟ وہ اتنا ہوا کہ ایک سانس لی اور دم نکل گیا، بچی کا دم نکل گیا۔ شام کے اس اندھیرے خیر خانے پھوپھی آ کے آہستہ سے سرہانے بیٹھ گئی۔ بیٹا سکینہ، سکینہ، بار بار پکارا مگر جواب نہ ملا۔ کوہرام برپا ہو گیا، بچی دنیا سے اٹھ گئی۔ ایک نرالا ستم قید خانے میں، ارے وہاں اصغر کے پاس حسین بیٹھ گئے تھے، یہاں سکینہ کے پاس کون ہے بیٹھنے والا، کون ہے سہارا دینے والا؟ سید سجاد بڑھے، ارے بابا نہیں ہے تو سجاد تو ہے۔ زینب آگے بڑھی، ارے کل اگر میرے بھیا نے سہارا دیا تھا تو آج کوئی اور نہیں ہے، میں ہوں سہارا دینے والی۔ کوہرام اتنا بڑھا کہ شامی باخبر ہو گئے، یزید تک خبر پہنچ گئی۔ کیا ہوا؟ ایک بچی تھی جو مر گئی، بچی تھی جو مر گئی۔ حسین کی بچی تو نہیں، جو قیدیوں کے ساتھ ساتھ میرے دربار میں لائی گئی تھی، کہاں وہی بچی؟ اسے تو اپنے باپ کی محبت پہ بہت ناز تھا، بہت فخر تھا، لیکن قید خانے میں رہ چکی ہے، اتنے دن لے جاؤ اور جا کے دفن کر دو۔ دفن کرنے کی اجازت مل گئی۔ سید سجاد کا جس قید خانے میں ہم ہیں، اسی قید خانے کے گوشے میں دفن کرنا مناسب ہے۔ ننھی سی قبر کیسے بنائی گئی نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہاں تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھا کہ یزید کی طرف سے رسالہ آئی، پانی آیا۔ جیسے ہی پانی آ کے رکھا گیا، زینب کا دل تڑپ گیا، اے سکینہ پانی آ گیا، پانی جس کی خاطر تیری جان چلی گئی۔ کیا کیفیت گزر گئی ہوگی اس پانی کو دیکھ کے، لیکن غسالہ نے کہا
آیا ہے اور یہ کفن ہے جو یزید نے بھیجا ہے. سکینہ کی ننھی سی لاش کی طرف زینب آگے بڑھی. بس سالہ تو ہٹ جا, اس بچی کو میں غسل دوں گی, مجھے کو کفن دینا ہے, یہ کسی اور کی نہیں, یہ میری بچی ہے. جیسے ہی زینب آگے بڑھے سید سجاد نے سہارا دیا. وہ بھی اماں آپ کا بھتیجا سہارا دینے کے لیے موجود ہے. آئے بچی کے بدن پہ جیسے ہی ہاتھ رکھا, جگہ جگہ زخموں کے نشان. ارے زینب تڑپ گئی. ایک مرتبہ رخ کیا کربلا کا, بھائیا تو نے ننھے اصغر کو دفن کیا تھا, میں سکینہ کو دفن کرنے کے لیے غسل دے رہی ہوں. ننھی بچی کو غسل دیا, کفن دیا. ارے جنازہ لے کے سید سجاد چلے. سجاد نے اپنی بہن کی میت کو لپٹا لیا. آواز دی, بابا آپ کی امانت لے کے ہم آئے تھے, لیکن شام کے قید خانے میں ضمانت کو رخصت کر کے جا رہے ہیں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم زینب دل گیرائی ہے, مرقد پہ آ کے بھائی کی شمع جلائی ہے. چہل منا نے زینب دل گیرائی ہے, مرقد پہ آ کے بھائی کی شمع جلائی ہے. چہل منا نے زینب دل گیرائی ہے, مرقد پہ آ کے بھائی کی شمع جلائی ہے. چہل منا نے زینب دل گیرائی ہے, مرقد پہ آ کے بھائی کی شمع جلائی ہے. چہل منا نے زینب دل گیرائی
انجمن یادگار رسانی ممبران سے گزارش ہے کہ ممبران دوستوں تشریف لے آئیں. اغداران مظلوم کربلا آج یہ چہلم اور زندان شام سے رہائی. سید سجاد سے جب یزید نے کہا گیا ہے سید سجاد ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے, چاہو تو کربلا جاؤ چاہو تو مدینے. آئیے میں یہی روایت چند پیش کرتا ہوں دوری صاحب. قید سے آل محمد نے رہائی پائی, یاد ہم شیر کو آیا بہت اپنا بھائی. پوری توجہ سے میں بیمار گیا کہ ہو گیا شام کے دربار میں کوہرام بپا. کہا ظالم نے کہ ہم نے تمہیں آزاد کیا, ارے آ کے سجاد نے زینب کو یہ پیغام دیا. آ کے سجاد نے زینب کو یہ پیغام دیا. سن کے زینب کو سکینہ کی بات یاد آئے, سن کے زینب کو سکینہ کی بات یاد آئے, سن کے زینب کو سکینہ کی بات یاد آئے, سن کے زینب کو سکینہ کی بات یاد آئے. یاد ہم شیر کو آیا بہت اپنا بھائی. تو چاہتے ہیں کہ قصر خالی ہوا اور لوٹ کا سامایا, کہ ماتمی صف بچھی اور ہو گیا کوہرام بپا. تو بیویاں پیٹ کے سر کرنے لگیاں ہو بکا. ارے سامنے حضرت شبیر کا سر لا کے رکھا, کہ سامنے حضرت شبیر کا سر لا کے رکھا. رو کے زینب نے کہا آ گیا میرا بھائی. رو کے زینب نے کہا آ گیا میرا بھائی. رو کے زینب نے کہا آ گیا میرا بھائی.
खास तौर से तवज्जो चाहूंगा कि सर शहीदों के जब आए तो अजब हाल हुआ, अरे अपने वारिस का सर आगोश में हर एक ने लिया, तो दो सरे से भी थे जिनका न था लेने वाला, अरे पूछा क्या उठ गया इन बच्चों की माँ का साया, कि पूछा क्या उठ गया इन बच्चों की माँ का साया, बोली ज़ैनब मैं हूँ इन बच्चों की माँ दुख पाए, बोली ज़ैनब मैं हूँ इन बच्चों की माँ दुख पाए, बोली ज़ैनब मैं हूँ इन बच्चों की माँ दुख पाए, बोली ज़ैनब मैं हूँ इन बच्चों की माँ दुख पाए। याद हम शीर को आया बहुत अपना भाई, लूट की रखी गई एक जाला कर, अरे आह कर कर के हर एक बीबी ने डाली सर पर, कि सिर्फ राखी रही उस फर्श पर छोटी चादर, अरे बहन करने लगी रो रो के ये शे की ख्वार, बहन करने लगी रो रो के ये शे की ख्वार, मेरे वीरन है सकीना की ये चादर आए, मेरे वीरन है सकीना की ये चादर आए, मेरे वीरन है सकीना की ये चादर आए, मेरे वीरन है सकीना की ये चादर आए। याद हम शीर को आया बहुत अपना भाई, याद हम शीर को आया बहुत अपना भाई, करबला जाने का ज़ैनब को बहुत था अरमान, एक इशारे में हुआ राहे सफर का सामान, तो काफिला रुक गया जब सामने आया जिंदा, अरे करके ये बहन बहुत रोई सकीना की माँ, करके ये बहन बहुत रोई सकीना की
منزل کرے اتنا بے چین ہوا زینب دلگیر کا دل تو خاک پر بیٹھ گئی چھوڑ کے اپنی محمل ارے رو کے کہنے لگی بس آ گئی میری منزل رو کے کہنے لگی بس آ گئی میری منزل صاف خوشبو میرے پیاروں کی مجھے یاد ہم شیر کو آیا بہت اپنا مائے آگے محمد نے حبیب آئی اور یہ یاد ہم شیر کو آیا بہت اپنا مائی اس طرف قبر پہ تھی آمد آلے طاہر اور اس طرف قبر پہ سرور کی تھا پہلا ظاہر تو قبر سے لپٹا تھا نانا کا صحابی جابر ارے ناگہاں قبر سے آواز ہوئی یہ ظاہر کہ ناگہاں قبر سے آواز ہوئی یہ ظاہر چھوڑ دے قبر کے آتی ہے میری ماں جائے چھوڑ دے قبر کے آتی ہے میری ماں جائے چھوڑ دے قبر کے آتی ہے میری ماں جائے شبیر کی بروائی صدا کہ تم پہ جو گزری وہ سب دیکھتا تھا سر میرا حال اب نانا کے روزے پہ سنانا اپنا مجھ پہ جو ظلم ہوئے بھائی سے ماں سے کہنا کہ مجھ پہ جو ظلم ہوئے بھائی سے ماں سے کہنا کیسے پردیس میں بچھڑا تھا بہن سے کیسے پردیس میں بچھڑا تھا بہن سے یاد ہم شیر کو ہزارہ مظلوم کربلا یہ بند خاص طور سے پوری توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا کہ منتظر ہے میری آمد کی وطن میں صغرا خر وہ سمجھتی ہے کہ پردیس گئے ہیں بابا تو میری صغرا کو کلے جیسے لگا کر کہنا ارے آخری وقت بھی اکبر نے تجھے یاد کیا آخری وقت بھی اکبر نے تجھے یاد کیا
مر نہ جائے میرے غم میں کہیں میری جائے، مر نہ جائے کہیں میری جائے، مر نہ جائے میرے غم میں کہیں میری جائے، مر نہ جائے میرے غم میں کہیں میری جائے، یاد ہم شیر کو آیا بہت اپنا بائے، تجھے آل محمد لے ہاری پائے، یاد ہم شیر کو آیا بہت اپنا بھائی۔ آخری بند پیش کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ جناب رباب کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔ جب مدینے سے ہوا تھا میری آمد کا سفر، ارے گود آباد کیے تھا میرا ننا سا پسر، میرے ہمراہ سکی نابی تھی میری دختر، ارے کوک اجڑی نہ سکینہ ہے ناب ہے اصغر، کوک اجڑی نہ سکینہ ہے ناب ہے اصغر، ہائے کس منہ سے وطن جائے یہ مادھک پائے، ہائے کس منہ سے وطن جائے یہ مادھک پائے، ہائے کس منہ سے وطن جائے یہ مادھک پائے، ہائے کس منہ سے وطن جائے یہ مادھک پائے، یاد ہم شیر کو آیا بہت اپنا بھائی، اور مختہ ملا لو یاد ہم شیر کو آیا بہت اپنا بھائی، کہہ کے یہ حضرت زینب سے بہت روئی رباب، ارے میں نہیں دیکھ سکی ایک بھی بچے کا شباب، تو لوگ پوچھیں گے مدینے میں تو کیا دوں گی جواب، اب قلم روک لے شاہین کے دل ہے بےتاب، اب قلم روک لے شاہین کے دل ہے بےتاب، سن کے یہ بہن بہت روئی علی کی جائے، سن کے یہ بہن بہت روئی علی کی جائے، سن کے یہ بہن بہت روئی علی کی جائے، سن کے یہ بہن بہت روئی علی کی جائے، یاد ہم شیر کو آیا بہت اپنا بھائی، حیدر السلام علیکم عبد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم